اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اس وقت کے سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی عصیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں ایک زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں، اور اس کے اثرات وہ تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے، آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے، وجود کو کھینچ کر گزرتی ہے، تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہے اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے۔ یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں، ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا، تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے،
اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے، وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے یعنی کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل چونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت، اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقت، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے، ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے،
اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو 4 قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑھ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں۔ اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرٹی نے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، نیشے اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش ای نست۔ بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائے، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائے، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ 4 آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتے، یہی 4 ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نست اقتضائے طبیعتش کی نست، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہے ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائع کبیہ جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا۔ جادو کا اثر یہی ہوتا ہے، یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو غضب پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا؟ یہ ہے اصل میں میرے رہا، اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے، ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور۔ آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا جڑ تو نہیں سکتا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ ہوتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناک ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم
اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدل. تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے اس کا. معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کرتے ہیں اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی. نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر رہے. لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، you are doomed. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت. 8 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا. جو ڈیزرو نو گائیڈنس. کہتے صحیح اللہم اہدنا فیمن ہدیت. میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، اس کے کیا ملے گا. بلقت بچے کے اور آیت و تسبیح و مسلح. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کردے پر ہے، کس کام آئے گا. This is the crux of the matter. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ کوئی ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے. فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ کوئی ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم
یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. You are going against Roman Empire, having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا تربصون بنا الا احدى الحسنيين. You don't have to lose anything. ہر حال میں جیت ہے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات میں. سکسس ہے سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، بھئی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسان کی شراک دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ. لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے. کیا منہج تھا، کیا میتھوڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ریڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک، منہج، منہاج، میتھوڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جماعت دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں ہے. کان ابراہیم امتاً قانتا. کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. 4 ہی تو ملے تھے، اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around it. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی. اخبار جمع آثار یہ حدیث. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالطاعہ.
کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے۔ جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں، انسٹیٹیوشن از سم تھنگ ایلس، ایسوسیشن از سم تھنگ ایلس، آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان، کلیئر کٹ پولرائزیشن۔ دس پولرائزیشن ٹیک سم ٹائم، وقت لگتا ہے۔ 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئے، آئونائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف، جانے لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب اللہ، دس از دی پارٹی آف شیطان، دس از دی پارٹی آف اللہ۔ اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو وہ جماعت ہے، لسن اینڈ اوبے، اس سے کمتر جماعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی، ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ، کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن۔ اب یہ بھی کہ ایک جماعت ہے نا، امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا، اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف، ناٹ پرسنل allegiance ٹو اینی بڈی، allegiance ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے، پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں، آپ بنا دیجیے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے کہ abide by this constitution۔ اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں، پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے۔ دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی سائد کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر۔ But you have to obey, listen and obey, can't go beyond that constitution۔ بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہو۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے اسے فوراً صاف کر دے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے وہ لال بیگ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارج میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھا۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا